یہ پولیس والے کون ہیں؟ اگر مجھے لینے آئے ہو تب بھی آپ باہر کھڑے ہوں گے، پھر آپ لیں گے، نہیں تو پریس کانفرنس میں کیا کر رہے ہو؟ تو آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، ایک کرسی لے کے آؤ۔ چیئر لائیے گا۔ آج اس شہر میں پیپلز پارٹی کے اس اقدام سے کہ آپ نے تمام پولیس کو ایکٹیو کیا ہوا ہے کہ روڈوں پہ سے بندے اٹھاتے رہو، یہ تاثر پوری کراچی کی عوام میں بہت گہرے اس کے اثرات آئیں گے، اس لیے کہ لوگ اب باقاعدہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں کہ بھائی اس جو ہیوی ٹریفک کی جو مافیا ہے، ڈمپر جو مافیا ہے، جو واٹر ٹینکر کی مافیا ہے، اس کی سرپرستی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اس کو اس کراچی کے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس شہر کے لوگوں کو آپ جانور یا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اس شہر کے لوگوں کو اگر ان کی زندگیوں کو بچانا ہے تو اس شہر کے اندر آپ اس ہیوی ٹریفک کو دن میں بند کر دیجیے۔ کون سا دنیا کے اندر کوئی ایک ملک یا اس پاکستان کے اندر کمزور سے کمزور شہر کوئی ایک بتا دو جہاں 30 سال سے اس پانی جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے فراہم کیا جا رہا ہے؟ اسی شہر کے اندر جو لوگ ٹرک کے نیچے کچلے جاتے ہیں، اتنی خوفناک ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہیں کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا، اور یہ کہہ دینا کہ واٹر ٹینکر جو ہے وہ کیونکہ اسینشل کموڈیٹیز میں آتا ہے تو وہ چلے گا۔ اسی واٹر ٹینکر نے تو ابھی پرسوں کسی میل کے کل کسی مزدور کو جو کھڑا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے اس کو کچل دیا، مطلب حیرانگی ہے۔ اور اس کے بعد کل اخبار کے اندر خبر تھی کہ ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت دے دی۔ اس شہر کے لوگوں کو جس طرح بے دردی کے ساتھ کچلتے ہوئے حکومت دیکھ رہی ہے اور سردموری کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ یہ پچھلے سال بھی اسی طرح ایکسیڈنٹس ہوئے تھے، جنوری سے لے کر آج تک 92 افراد جو ہے وہ چلے گئے، اور حکومت سے ہم نے جب اپیل کی تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو ٹریفک کو روکتے، آج اگر عوام نے کہیں کوئی رد عمل کے اندر اپنے غصے کا اظہار کیا تو آپ نے معصوم لوگوں کو پورے شہر سے اٹھانا شروع کر دیا۔ اس شہر کے بچے مریں گے تو اس شہر کے لوگ کچھ تو کریں گے، اور اگر حکومت نے آج جس مستعدی کا مظاہرہ کیا گرفتاری کے لیے کہ تمام جگہ پر آپ نے پولیس دوڑا دی اور آپ لوگوں کو گرفتار کرتے پھر رہے ہیں، یار آپ اگر یہی ٹریفک روکنے کے لیے پولیس استعمال کر لیتے تو کیا یہ جو 92 انسان ان ٹرکوں کے نیچے کچلے گئے ہیں ان کو آپ بچا نہیں سکتے تھے؟ لیاری ایکسپریس وے جو بنایا جو پورٹ سے ہائی وے کی طرف باہر نکلنا تھا، تو اگر اس کا معیار وہ نہیں ہے کہ وہ ہیوی ٹریفک کا لوڈ برداشت کر سکے تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ آئی جی صاحب نے اور ڈی آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ کوئی 44 اسینشل کموڈیٹیز ہیں جن کی وجہ سے ہیوی ٹریفک کو روکا نہیں جا سکتا، یہ آرڈرز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے آرڈرز ہوں، لیکن کیا اس شہر کا انفراسٹرکچر جو پیپلز پارٹی نے برباد کر دیا اس قابل ہے کہ یہاں پر ہیوی ٹریفک چل سکے؟ اور اس ہیوی ٹریفک کی موجودگی میں یہ پولیس والے کون ہیں؟ اگر مجھے لینے آئے ہو تب بھی آپ باہر کھڑے ہوں گے، پھر آپ لیں گے، نہیں تو پریس کانفرنس میں کیا کر رہے ہو؟ تو آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، ایک کرسی لے کے آؤ، چیئر لائیے گا جلدی سے۔ ایک کرسی لاؤ۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے اس شہر کا انفراسٹرکچر اس قابل چھوڑا ہے کہ یہاں ہیوی ٹریفک چل سکے؟ پورا شہر کھدا ہوا ہے، اور اس صورتحال کے اندر جب ہیوی ٹریفک چل رہا ہوتا ہے تو گڑھوں سے بچنے کے لیے پرواہ کیے بغیر وہ لیفٹ اور رائٹ ٹرن کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں۔ تو جب تک یہ شہر کھدا ہوا ہے اور جب تک یہ شہر ہیوی ٹریفک کا لوڈ برداشت نہیں کر سکتا، کم از کم اس وقت تک آئی جی صاحب کو ان حالات کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ ہم جو پابندی تمام ٹرانسپورٹ کے اوپر، ہیوی ٹرانسپورٹ کے اوپر ہے کہ صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک، 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کہ یہ الاؤ ہے، اس کے بعد ہیوی ٹریفک جو ہے وہ کہیں شہری علاقوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ انڈسٹریل ایریے کے اندر ٹریفک آپ نے الاؤ کیا ہے اور انڈسٹریل ایریے میں آپ منع بھی نہیں کر سکتے، لیکن انڈسٹریل ایریے سے جب وہ ٹریفک ہائی وے کی طرف جاتا ہے یا پورٹ سے جب ہائی وے کی طرف جاتا ہے تو آپ نے پورٹ سے اس ہیوی ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے